ایک نظم پڑھی، تم بالکل ہم جیسے نکلے، جس کی بڑی داد دی گئی، ہمارے لبرل دوستوں نے بہت پسند کیا۔ آخر ہم سب لوگوں نے یہ سنا ہے کہ وہاں ایک نیا دور آیا ہے، ایک ایسا دور جو ہم نے یہاں پر بھی بہت حد تک دیکھا ہے، مذہبی جنون، انتہا پسندی کا۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے یہاں پر کہ پچھلے سے پچھلے سال وہاں پر ایک پروگرام شروع ہوا تھا گھر واپسی کے نام سے، جس میں ان لوگوں کو دعوت دی گئی جو غیر ہندو ہیں، دعوت دی گئی کہ وہ مسلمان بنے۔ ہم نے یہ سنا تھا کہ وہاں گایوں کے لیے گھر بنے ہیں، شیلٹرز بنے ہیں، اور یہ بھی سنا کہ جو وہاں پر گائے کا گوشت کھائے گا اس کو ساتھ گولی بھی کھانی پڑے گی۔ پھر اخبارات میں آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ پردھان منتری نریندر مودی گئے تھے کسی ہسپتال کے افتتاح میں، جہاں انہوں نے یہ فرمایا کہ پلاسٹک سرجری ہمارے ہاں یعنی کہ قدیم ہندوستان میں ہزاروں سال پہلے ہوا کرتی تھی، اور کہ یوں ہی پربھو گنیش کی سون بنی تھی، آخر کوئی پلاسٹک سرجن تو ہوگا جس نے یہ کیا ہو۔ میں نے یہ سب کچھ سنا تھا، آپ نے بھی سنا تھا، لیکن میں خود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آخر وہاں پر کیا ہو رہا ہے، کیا اس میں مبالغہ آرائی ہے، کتنی باتیں گھڑی گئی ہیں، کتنی باتیں سچ ہیں۔ تو جب مجھے حیدرآباد لٹریری فیسٹیول سے دعوت ملی کہ میں وہاں پر آؤں اور شریک ہوں ان کے فیسٹیول میں، تو میں نے بغیر کسی جھجک کے اسے قبول کیا، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنے اپنے دوستوں کو لکھا جو IITs میں پروفیسر ہیں کہ میں آ رہا ہوں، اور اگر ممکن ہو تو میں وہاں بھی آنا چاہوں گا۔ آگے چلنے سے قبل میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ I know that there is a linguistic divide in this audience, and that those who don't know Urdu have no idea of what I am saying. I am describing my visit to India 3 weeks ago, where I was inspired by the question that Famida Riaz had placed. Have they become like us? I will summarize towards the end. تو جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ واقعی ایسی باتیں ہیں جس پر ہمیں پریشانی ہوتی ہے، اور یہ پریشانی جائز ہے۔ جس دن میں حیدرآباد لٹریری فیسٹیول میں پہنچا، اسی دن نریندر مودی صاحب نے انڈین سائنس کانگریس کا آغاز کیا تھا، اس کا انعقاد کیا تھا، اور وہاں پر ایک سیشن تھا اینشنٹ سائنسز تھرو سنسکرت۔ اس انڈین سائنس کانگریس کے اس اجتماع میں یہ بتایا گیا کہ لارڈ شیوا دنیا کے سب سے بڑے انوائرمنٹلسٹ تھے، اور اس کانگریس کا آغاز یوں ہوا کہ ایک ڈیلیگیٹ وہاں پر پہنچا کونچ بجاتا ہوا، کونچ یا جس کو شانک بھی کہتے ہیں، ایک سیپی جیسی چیز ہے، بڑی چیز، اس لیے کہ نہ صرف پھیپھڑے اس بجانے والے کے بہتر ہوں گے لیکن سننے والے کے بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹ کے مسلز بھی، کچھ ریکٹل مسلز کو ایکسرسائز ملے گی تاکہ اگلی صبح آپ کو پیٹ خالی کرنے میں آسانی ہو۔ خیر یہ تو میں نے اخبار میں پڑھا تھا، لیکن جب میں مختلف IITs میں گیا، IIT بمبئی، گاندھی نگر دلی،
اور مختلف ٹرپل IITs، انڈین انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، مختلف کالجز میں بھی، اور ایسے اجتماع بھی جہاں بہت سے لوگ تھے. تو مجھے موقع ملا کہ میں ان سے گفتگو کر سکوں اور میں ان کی باتیں بھی سن سکوں. جو میرے دوست تھے سائنسی، جو سائنس کے میدان میں کام کرتے ہیں، ان سے جو مجھے توقعات تھی وہ تو پوری ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ تو ساری فضول باتیں ہیں جو آج کل کی جا رہی ہیں، یہ جو ہندو مت اور سائنس کو جوڑا جا رہا ہے یہ سوائے فضولیات کے اور کچھ نہیں ہے. اور میں نے جگہ جگہ اس کی تنقید بھی سنی، لیکن مجھے پریشانی اس بات سے ہوئی کہ بعد میں لوگ میرے پاس آتے گئے اور انہوں نے کہا کہ پرویز صاحب، آپ نے سنا ہے سشروتا کا نام؟ وہ بڑے سرجن تھے، انہوں نے سب سے پہلے رائنوپلاسٹی کی تھی، یعنی کہ ناک کو سیدھا کرنا. اور یہ اس زمانے میں جب سرجری ہوتی ہی نہیں تھی. ایک نے آ کے مجھ سے کہا، آپ آریہ بھٹا اور بھاسکر آچاریہ کا نام نہیں جانتے؟ میں نے کہا بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، میں نے ضرور ان کے بارے میں پڑھا ہے، بہت بڑے ریاضی دان تھے، مگر چلیے آگے کیا؟ تو اس پر وہ تھوڑے خاموش ہو گئے. پھر کسی نے آ کے کہا مجھ سے، یسکا کے بارے میں پڑھو، سنکرا، نگرجنا. میں نے کہا ٹھیک ہے، جب میں گھر واپس جاؤں گا تو گوگل کر کے دیکھ لوں گا کہ ان لوگوں نے کیا کچھ کیا، لیکن چلیے اب آپ ماضی میں کیوں رہتے ہیں، آگے چلیے. میں نے کہیں کہیں یہ بھی دیکھا کہ وہ تو دیوانگی میں ہم سے کہیں آگے بھی نکل گئے ہیں. مثلاً ایسے ڈپارٹمنٹ بنے ہیں مختلف انڈیا کی یونیورسٹیوں میں جہاں ویدی ریاضی پڑھائی جاتی ہے، ویدک میتھمیٹکس. اب تک خدا کا شکر ہے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. اسلامی ریاضی کم از کم کہیں اس کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے پاکستان میں. میں نے اور بھی بہت سی چیزیں دیکھی اسی نوعیت کی، مگر وقت مختصر ہے. جو زیادہ ضروری بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سب کچھ کے باوجود وہاں پر ایک مزاحمت کا جذبہ ہے اور وہ ہمیں جگہ جگہ دکھائی دیتا ہے. اخبارات میں نریندر مودی کی ایسی باتوں کا کھلا مذاق اڑایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. کبھی ہم نے ایسی بات ادھر کے لیڈران کے بارے میں نہیں پڑھی ہوں گی جیسے وہاں کے اخبارات میں ان کے بارے میں کہی جاتی. ساتھ ساتھ میں نے یہ دیکھا کہ ادھر IITs میں، ٹرپل IITs میں ایسا سائنس کا کام ہو رہا ہے جو دنیا کے معیار کے اوپر اترتا ہے، جہاں وہ سائنس کی جا رہی ہے، علم کے میدان میں وہ کام ہو رہے ہیں جیسے ہارورڈ اور MIT اور امریکہ کے اور یورپ کی بڑی یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی اپنے دوستوں سے مل کر. وہ جن کو میں 20 سال پہلے جانتا تھا، مختلف کانفرنسز میں ملاقاتیں ہوتی تھیں، دیکھا کہ وہ کتنی ترقی کر گئے ہیں. اس نظام نے ان کو موقع دیا آگے بڑھنے کا. میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پر جو فلم میکرز ہیں، جو ناول نگار ہیں، جو لکھاری ہیں، انہوں نے اس مذہبی دیوانگی کے خلاف آواز بلند کی ہے. انہوں نے پیٹیشنز شروع کی ہیں. ایک پیٹیشن اس کے اوپر تھی کہ 3 بڑے انڈیا کے ریشنلسٹ، عقل پرست، پروفیسر کلبرگی، ڈاکٹر نریندر دابولکر، شری گووند پنسرے، ان کو بے دردی سے قتل کیا گیا تھا. تو اس پر 1000 ایکیڈیمکس نے، پروفیسران نے
2 دن کے اندر دستخط کیے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں 10 لوگ بھی نہیں ملیں گے جو اتنی جلدی ایک ایسی چیز کے اوپر آواز اٹھا سکیں. وہاں جب محمد اخلاق سیفی کو قتل کیا گیا اس الزام پہ کہ اس کے ریفریجریٹر میں بیف پایا گیا اور ایک ہجوم نے آ کر اس کو اپنے گھر سے گھسیٹا اور پھر اس کو جان سے مار ڈالا، اس کے اوپر ایک احتجاج کی لہر سارے ہندوستان کے دانشوروں میں پھیل گئی. انہوں نے سڑکوں پر آ کر اس کے خلاف احتجاج کیا. انہوں نے اس کے اوپر مضامین لکھے اور ان چیزوں سے مجھے کافی حوصلہ ہوا. جو چیز میں نے وہاں پر اور یہاں پر مشترک پائی وہ یہ کہ ہم دونوں ماضی پرست بنے ہیں. ہماری نظریں پیچھے کی طرف جمی ہوئی ہیں. ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اچھا زمانہ وہ تھا جب ہم بہت عظیم تھے. وہ سمجھتے ہیں، انڈیا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج سے 1,500 سال 5,000 سال پہلے بڑے بڑے کمالات تھے اور یہ تو مزے کا خیز حد تک سمجھتے ہیں. مثلا یہ کہ ایسے جہاز ہوتے تھے اس زمانے میں جو لوگوں کو ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک پہنچا رہے. یہ مودی صاحب کا بھی کہنا ہے. مودی صاحب کا ہی کہنا ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری ماضی میں سب کچھ تھا. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ وید کو پڑھ کے، ویداس کو پڑھ کے، سنسکرت کے ہر لفظ کے اوپر غور کر کے آپ حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں. آپ کے سامنے علم کا ایک دریا، ایک سمندر کھلے گا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ عربی کے ہر لفظ کو جان کر ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں. ہمارے ہاں نسیم حجازی جیسے لوگ ہیں، وہ ناول نگار جو ایک خیالی دنیا بناتے ہیں، ماضی کی خیالی دنیا. ادھر بھی ایسے ہیں. شاید غالب نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا تھا جب اس نے کہا کہ ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایمان ہو گئی. تو جب کوئی چیز ایمان کا جز ہو جاتی ہے تو پھر آپ سوال نہیں کرتے، آپ اس کو ماننے لگتے ہیں. اگر دیکھا جائے معروضیت کے حوالے سے، حقائق کے حوالے سے، تو ماضی کوئی اچھا زمانہ نہیں تھا. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کوئی شخص جب 40 سال کا ہو جاتا تھا اور بوڑھا ہو جاتا تھا، 45-50 پہ اس کی موت واقع ہو جاتی تھی. دانت میں اگر درد ہوتا تھا تو اس کو ہتھوڑے سے نکالنا پڑتا تھا بغیر اینستھیزیا کے. آج ہم 70, 75, 80, 90 سال کی عمریں گزارتے ہیں. آج ہمارے پاس ہر قسم کی آسائشیں ہیں اور آج ہم دنیا کے بارے میں بہت زیادہ جانتے ہیں اپنے آباء و اجداد کے مقابلے میں. ہم نے اب پورا نظام شمسی کو دیکھ لیا ہے نزدیک سے. پلوٹو آخری سیارہ تھا جہاں تک ہم نہیں پہنچے تھے، لیکن اب ہم وہاں بھی پہنچ چکے ہیں. ہم ایسٹرائڈز کے اوپر لینڈ کر کے دیکھ چکے ہیں کہ ادھر کیا کچھ ہے. آج ہمارے لیے ایٹم کوئی معمہ نہیں ہے. ایٹم کو تو ہم اتنی اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. ایٹم کے اندر اس کے نیوکلیس تک جا کر، نیوکلیس کے اندر کیا ہے، کوارکس ہیں. ان کوارکس کی حقیقت بھی ہم نے جان لی ہے. تو ہمارے آباء و اجداد کو نہیں پتا تھا، وہ نہیں جانتے تھے ان چیزوں کے بارے میں. یہ تو سائنس کی دنیا کی بات ہے. ہاں
لیکن جہاں تک انسانی امور کی بات ہے، ہم اتنے بہتر تو نہیں ہوئے. آج بھی جنگیں ہوتی ہیں، آج بھی فسادات ہیں، آج بھی ایسا ہے کہ ایک سماج کے اندر لوگ مل بیٹھ کر ساتھ رہ نہیں سکتے، جھگڑے ہیں، یہ ہیں وہ. لیکن پھر بھی آج ہمارے سماج، اگر دنیا جہاں کو دیکھ لی، اس زمانے میں زیادہ امن ہے، کم لڑائی جھگڑے ہیں، کم لوگ مرتے ہیں. اور ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے جو اس حقیقت کو ثابت کرتی ہے. یہ اسٹیفن پنکر کی کتاب ہے دا بیٹر اینجلز آف آر نیچر، جو ہارورڈ کے ایک پروفیسر کی لکھی ہوئی ہے، اور جس میں دیکھا گیا ہے، جس میں اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جتنی قتل و غارت پرانے وقتوں میں ہوتی تھی، زمانہ قدیم میں ہوتی تھی، اس سے آج کل کہیں زیادہ کم ہوتی ہے. تو میرے ذہن میں ایک سوال ہے جس کا مجھے جواب نہیں ہے، لیکن ایک اتنا اہم سوال ہے کہ آپ بھی اس کے اوپر غور کیجیے گا. ماضی ہمیں پھر کیوں اس کشش کے ساتھ کھینچتی ہے؟ کیوں ہم ماضی کے پرستار بنے ہیں؟ شاید اس لیے کہ زمانہ جدید میں ہم سائنس کے میدان میں اتنے زیادہ کامیاب ہو گئے ہیں کہ اس کامیابی نے ہمیں کنفیوز کر دیا ہے کہ اب جب کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ورثہ ڈی این اے سے بنتا ہے، کہ ہم دراصل ایٹم اور مالیکیول اور ان کے مرکبات سے بنے ہوئے ہیں، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مقصد حیات کیا ہے؟ ہم کیوں آئے یہاں پہ؟ ہم کیوں زندہ رہتے ہیں؟ کوئی اس سے واضح بات نہیں نکلتی کہ ہم یہاں کیوں ہیں. شاید ایک وجہ یہ ہو، لیکن دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کی نفسیات اس کو ایک سکون دیتی ہے، اور جب وہ نفسیاتی تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، تب اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کرے کیا. ہم کیوں اس تذبذب کا شکار ہوئے؟ اس لیے کہ زمانہ بہت تیزی سے بدلا ہے. اتنی تیزی سے بدلا ہے کہ ہماری بنیادیں اب ہلنے لگی ہیں. ایک بڑی اہم کتاب ہے ایلون ٹافلر کی، جو سن 70 کی دہائی میں لکھی گئی تھی، جس میں ٹافلر نے یہ بات ثابت کی ہے کہ دنیا میں جو اب معاشرتی تبدیلیاں آئی ہیں، اتنی تیزی ہیں کہ زمین ہمارے پیروں کے نیچے ہل گئی اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، اور کہ اس کی وجہ سے آئندہ انسانی معاشرے کے اوپر بڑے بھیانک اثرات ہوں گے. تو شاید یہ وجہ یہ بھی ہے. بہرحال، تو آخر میں ان کے سوال پر دوبارہ لوٹتا ہوں، کیا وہ بالکل ہم جیسے نکلے؟ اب تک تو نہیں. وہاں کوئی ممتاز قادری نہیں ہے جو ایک گورنر کو مارے اور قوم کا ہیرو بن جائے. وہاں کوئی مولانا عزیز نہیں ہے جو ریاست کے خلاف کھلی بغاوت کرے اور ریاست میں اتنا دم نہ ہو کہ اس کو چھو تک سکے. وہاں کوئی لشکر طیبہ نہیں، وہاں کوئی جیش محمد نہیں، مگر پھر بھی خطرناک لوگ ہیں. وشوا ہندو پریشد، RSS خطرناک لوگ ہیں. RSS ہے جس نے مہاتما گاندھی کو قتل کیا تھا، کروایا تھا. اگر ہمارے ہندوستان کے دوست ان کو قابو نہیں کر پائے تو ہاں، وہ بھی ہم جیسے ہو جائیں گے. اور میں اپنے دوستوں کو وہاں پر یہی کہتا رہا
کہ پہچان لو، جان لو، ہم تمہارے سامنے کھڑے ہیں، ہماری طرح مت بنو. So in conclusion, the hope for Pakistan and India lies in fighting it out. Fighting it out against religious fascism through enlightenment. It is through having enlightened citizens that a society can become peaceful and livable. And it is here where art and literature have to play their due roles. It's art and literature which must erase boundaries. It's art and literature which should bring the oneness of humanity to all of us. And so, as long as there are literary festivals in Hyderabad, in Jaipur, in Karachi, in Lahore, in Islamabad, and wherever, there will be hope for all of us. So, thank you, Amina. Thank you, Dr. Bharati, for having these festivals. May I request Amina Sayyid